السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر آج بات کریں گے کہ چیئرمین سینٹ نے اجلاس تو بلا لیا ہے اپوزیشن کی ریکویزیشن پر۔ اس اجلاس کے لیے آج ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ ایجنڈے میں شامل کی گئی ہے اپوزیشن کی وہ قرارداد جس میں اپوزیشن نے مطالبہ کیا ہے کہ چیئرمین سینٹ کو ہٹایا جائے، ریموو کیا جائے۔ اس قرارداد کو شامل کرنے کے لیے تنازع چل رہا تھا اپوزیشن اور سینٹ سیکریٹریٹ کے درمیان۔ چیئرمین سینٹ خط بھی لکھ چکے تھے اپوزیشن رہنماؤں کو، پارلیمانی رہنماؤں کو، اپوزیشن کے جو سینٹ میں ہیں 7 پارلیمانی رہنما ان کو، اور یہ واضح کر چکے تھے کہ ریکویزٹ کیے گئے اجلاس میں قرارداد نہیں لائی جا سکتی، لیکن ایجنڈے میں قرارداد شامل کی گئی ہے۔ اور سینٹ نے کہا تھا کہ قرارداد کے بجائے موشن شامل کیا جائے گا، تحریک جو ہے وہ شامل کی جائے گی جس پر صرف بحث کرائی جائے گی۔ لیکن آج جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس میں قرارداد شامل کی گئی ہے، اور جو نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور موشن جو کرنا چاہ رہے تھے شامل، وہ نہیں کیا گیا۔ آج اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس بھی ہوا سینٹ میں۔ شہباز شریف صاحب جو ہے اپوزیشن لیڈر سینٹ میں قومی اسمبلی میں، انہوں نے خصوصی طور پر شرکت کی اور اجلاس کو خطاب بھی کیا۔ راجہ پرویز اشرف، حسن اقبال، رانا تنویر، مریم اورنگزیب اور دیگر ایم این ایز بھی خصوصی طور پر اس اجلاس میں شریک ہوئے۔ اور اس اجلاس میں آج 54 ارکان نے شرکت کی ہے، اور اپوزیشن 54 بتائے گئے تھے پہلے، لیکن جب اجلاس ختم ہوا تب تک 62 ارکان آ چکے تھے۔ اور مریم اورنگزیب نے جو لسٹ جاری کی ہے شرکاء کی، اس میں 65 ارکان بتائے گئے ہیں، لیکن جاوید عباسی سینیٹر اور مشاہد حسین سید جو ہیں انہوں نے بتایا کہ 62 ارکان شریک ہوئے تھے اجلاس میں۔ اس کے علاوہ حکومت نے بھی اجلاس بلایا تھا۔ شبلی فراز جو سینٹ میں قائد ایوان ہیں، انہوں نے اجلاس کی صدارت کی۔ حکومت کے اتحادی جو ہیں ایم کیو ایم اور دیگر جو اتحادی ہیں ان کو بلایا گیا تھا، لیکن اس اجلاس میں 19 ارکان کی اطلاع ہے کہ 19 ارکان صرف شریک ہوئے 36 میں سے، اور اپوزیشن کے 66 میں سے 62 ارکان شریک ہوئے۔ 4 ارکان ملک سے باہر تھے، ان کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے۔ چودھری تنویر اور ملک قیوم، جنرل قیوم جو ہے وہ بھی آج کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ رضا کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کھٹری صاحب، ایجنڈے پہ کیا کہیں گے؟ ایجنڈا تو یہ نہیں لانا چاہ رہے تھے سینٹ سیکریٹریٹ اور چیئرمین سینٹ، ایجنڈے میں قرارداد نہیں شامل کرنا چاہ رہے تھے، موشن شامل کرنا چاہ رہے تھے، وہ پھر شامل کچھ اور کر دیا، یہ کیا کہانی ہے؟ مرحوم نواب زادہ نصر اللہ کہتے تھے کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، آج نہیں تو کل گیا ہے۔ صادق سنجرانی تو گئے ہو۔ اچھا، تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا، میرا خیال کل یا پرسوں کسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہماری کسی ایک دوست سے گپ شپ ہو رہی تھی، تو وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ اگر صادق سنجرانی جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس کے بعد جو پیش رفت ہوئی ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں تو ایسا ہی لگ رہا ہے، اور اس کا سبب میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح گرفتاریاں ہوئی ہیں، جس طرح وزیر اعظم نے موقف اختیار کیا امریکہ میں اپوزیشن کے خلاف، تو میرا خیال یہ کہ شاید کوئی سخت گرمی کے اندر کوئی ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اپوزیشن کو دینا چاہتے ہیں تاکہ وہ تھوڑی ریلیکس ہو۔ چیئرمین سینٹ، ظاہر بات ہے کہ اگر ان کا جو جینوئن مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے تو صادق سنجرانی نہیں رہیں گے، پھر ان کو 5 سال اسی نیچے ہی بیٹھ کر اپنا وقت گزارنا پڑے گا۔ تو اس ساری صورتحال میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ موو شروع ہوئی تھی تو ہم سب یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کسی بھی صورت میں خود صادق سنجرانی صاحب بھی ان کو امید تھی کہ جو انہیں لائے ہیں وہ انہیں بچا بھی لیں گے۔ لیکن اب مجھے جو لگتا ہے کہ ملک کی جو سیاسی صورتحال بنی ہے، مسلسل جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اس میں شاید وہ چاہتے ہیں کہ صادق سنجرانی کی جگہ اگر حاصل بزن جو آ بھی جاتے ہیں تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی قانون سازی پہ پڑے گا، نہ آئینی ترمیم پر پڑے گا، کیونکہ حکومت کو بات کرنی ہوتی ہے آئینی ترامیم کے حوالے سے یا قانون سازی کے حوالے سے، تو وہ قائد ایوان، قائد حزب اختلاف ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے جو لیڈران ہوتے ہیں اپوزیشن سے، ان سے بات کرتے ہیں اور آپ ایوان میں بل پیش کرتے ہیں، وہ پاس ہو جاتا ہے۔ تو صادق سنجرانی کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حاصل بزن جو چیئرمین بن جائیں گے وہی بلوچستان کی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن یہ کہ ایک
حاصل وزن کے آنے سے ایک یہ ہوگا کہ ایسا پولیٹیکل لک ہوگا جو رضا ربانی کی طرح میچ کر رہا ہوگا، ایک لبرل قسم کا اور لیفٹ مزاج رکھنے والا آدمی ہوگا. ایک تو یہ ہوگا. دوسرا یہ ہوگا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی کہ بھائی جو ان کا اوریجنل مینڈیٹ تھا ہم نے اس کو قبول کیا، نتیجے میں ان کا چیئرمین آ گیا. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کریں ان کی یہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنا دی جائے تو ظاہر بات ہے کہ دنیا بھر میں یہ معاملہ اٹھے گا، میڈیا میں آئے گا، اپوزیشن شور کرے گی، دنیا بھر میں بتائے گی کہ ہمارا جو مینڈیٹ تھا اس کو بھی قبول نہیں کیا گیا. تو اس کا یہ ہوگا کہ ایک طرف تو آپ پہلے ہی اپوزیشن جو الیکشن ہوئے تھے 2018 والے اس کے اوپر اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے، وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہتی رہی ہے، نتیجے میں اس کو ایک اور بہانہ نہیں لیکن جینوئن قسم کا ایک جواز مل جائے گا. تو اب یہاں ایک دو سوال ہیں. اگر فرض کریں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ نے مکمل تیاری کر لی ہے صادق سنجرانی کو بچانے کی، تو اس کا مقصد ہے کہ لوگ ٹوٹیں گے. اگر انہوں نے طے کر لیا کہ جو اوریجنل مینڈیٹ ہے تو اس کا مقصد حاصل وزن جو آ جائے گی. لیکن مجھے جو لگتا ہے کہ شاید اپوزیشن کا مینڈیٹ قبول اس لیے کیا جائے گا تو اس کا سبب یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے کہا یہ جا رہا تھا کہ 120 دن تک صدر کو اختیار ہے کہ وہ 120 دن کے اندر انہیں اجلاس طلب کرنا. ایسا ہوا نہیں. اجلاس یکم کو انہوں نے طلب کر لیا. اچھا، اس میں بھی انہوں نے جو پریس ریلیز جاری کی اس میں بھی انہوں نے واضح کیا کہ جو پارلیمنٹری افیئرز کی جانب سے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے خلاف جو نو کانفیڈنس کے موشن آئے ہیں یہ اس سے ایجنڈا پہ رکھے جائیں گے. اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ دنوں سینٹ سیکریٹریٹ اور سینٹ چیئرمین یہ تشریح کرتے رہے، واضح کرتے رہے کہ اپوزیشن کی جو نو کانفیڈنس کی ریکویزیشن ہے وہ نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ ریکویزیشن اجلاس میں لے نہیں کی جا سکتی. لیکن آج جو ایجنڈا جاری کیا گیا ہے اس میں انہوں نے شامل کر لی. اس کا مقصد یہ کہ دو یو ٹرن ہوئے، ایک ریکویزیشن والے معاملے پہ، ایک دستوری اجلاس والے معاملے پہ. تو سمجھ لیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ صادق سنجرانی کی شاید قسمت کا فیصلہ ہو چکا ہے اور اپوزیشن جو چاہتی ہے شاید اس میں وہ کامیاب ہو جائے گی. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز نظر آئی ہے نا کہ آج اپوزیشن نے جو اجلاس بلایا ہے اس میں 62 ارکان 62 سے 65 تک تھے، یعنی جو لسٹ جاری کی گئی ناموں کی پیپر پہ وہ اس میں 65 ہے، لیکن جو بتایا گیا اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ 62 ارکان ہے. اور حکومت اجلاس بلا رہی ہے سینیٹرز کا تو اس میں 19 ارکان آ رہے ہیں. تو یہ کیا شو کر رہی ہے؟ نہیں، حکومت کے پاس لوگ ہیں نہیں نا. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو نہیں وہ تو فلور کراسنگ کا ایشو تھا نا، ووٹ خریدنے کا، توڑنے کا. ویسے اخلاقی طور پر تو ان کے پاس وہ اکثریت تو ہے نہیں. اب یہاں جو صورتحال بنتی ہے نا، میرا خیال یہ ہے اگر مجھے آپ کے ساتھ 5 سال رہنا ہو ایک ہی اس کمرے میں یا ہاؤس میں تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ باعزت طریقے سے چلے. اب جب صورتحال کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی ہے تو صادق سنجرانی کو چاہیے کہ وہ ریزائن دے دیں. اس سے ان کو ایک وہ تو کریں میں مقابلہ کروں گا ڈٹ کے. ہاں بھلے کریں مقابلہ، لیکن کیونکہ میری جو انفارمیشن ہے شاید ممکن ہے کہیں رپورٹ بھی ہوئی ہو کہ شاہد خاقان عباسی کی گرفتاری سے 1 یا 2 دن پہلے شاہد خاقان عباسی نے تمام سینیٹرز کو میسج کر دیا تھا کیونکہ وہ سینئر نائب صدر ہیں کہ اگر جس نے بھی ووٹ نہیں کیا ہم ان سے استعفیٰ مانگیں گے سینیٹر سے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صورت سب پارٹیوں نے یہی کیا ہوگا، بالکل یہی کیا ہوگا. بلاول بھٹو صاحب نے اپنے تمام سینیٹرز کی جو بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی تھی، ان کے جو حکومتی جو لوگ ہیں وزراء ان سے ملاقات پر پابندی لگا دی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو اپوزیشن کی جو سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آ رہی تھی اب آنے والے دنوں میں یا آج کی جو موو ہوئی ہے اس سے ہمیں بالکل سنجیدگی نظر آ رہی ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنے اوپر خاص کر کے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو گناہ کیا تھا گزشتہ برس مارچ میں وہ شاید اس کو دھونے جا رہی ہے. اور ممکن ہے کہ حاصل وزن کی صورت میں ویسے تو کوئی عوام کو سیاسی فائدہ نہیں ہوگا لیکن یہ کہ ان کو پولیٹیکل ایک فائدہ ہوگا اور نتیجے میں وہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کو بتا سکیں گے کہ جو ہماری اکثریت تھی ہمارے پاس وہ ہم نے حاصل کر لی. حکومت آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اسی لیے حکومت کوشش نہیں کرے گی یا نہیں کر رہی اس طرح سیریس ہو کے کیونکہ صادق سنجرانی بھی پی ٹی آئی کی نہیں ہے
नहीं, सादिक संजरानी तो हुकूमत पीटीआई ने भी वोट उन्हीं के कहने पे दिए थे जिनके कहने पे पीपल्स पार्टी ने दिए थे। कोई वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो उसने गुनाह किया था तारिक जरदारी साहब ने, अब पता नहीं उसका अजाला वो क्या करेंगे, वो तो मुझे मालूम नहीं। इस बार भी उनकी नीयत तो रिलीफ हासिल करने की थी, लेकिन इत्तेफाक ये है कि सूरत हाल अजीब हो गई है, तब्दील हो गई है। लेकिन सादिक संजरानी पाकिस्तान की तारीख के वो ऐसे कुछ नसीब चेयरमैन हैं जो चेयरमैन पहले बने थे, पार्टी उनकी बाद में बनी थी। तो इस तरह की खुश नसीबियाँ हर किसी के हिस्से में नहीं आती। लेकिन अब जो टर्न मतलब ये कि जो यू टर्न हुआ है, तो जाहिर बात है मुझे नहीं लगता कि अब वो शायद इतना एग्जिस्ट कर सकते। चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी और खट्टी साहब का तो मानना ये है कि सादिक संजरानी तो गयो, तो सादिक संजरानी आज यानी कल जो इजलास होने जा रहा है 23 जुलाई को सेनेट का, इसमें हो सकता है इसमें बहस हो, अपनी रूलिंग दे दें फ़िलहाल, क्योंकि सदर ममलिकत ने भी 1 अगस्त को इजलास तलब किया है और बाकी जो उनके हटाने का प्रोसेस है, वोटिंग का अमल जो है वो हो सकता है कि 1 अगस्त के इजलास में हो। और ये भी हो सकता है, पॉसिबल है कि सूरत हाल को नज़र में रखकर अगर सादिक संजरानी समझेंगे कि मेरे ख़िलाफ़ वोट अदम एतमाद का वोट आ रहा है और हुकूमत बचाने में सीरियस नहीं है या बचाना नहीं चाह रही, या मैं हट जाऊंगा तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग में, तो हो सकता है वोटिंग से पहले ख़ुद भी इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन ये देखते हैं 1 तारीख तक ये क्लियर हो जाएगा।